بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز قرآن عزیز فرقان حمید کی صورتوں میں سے سورہ طٰہٰ کا تعارف پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سورت کا مقام نزول کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ طٰہٰ مکی کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورت کے اندر رکوع اور آیات کی تعداد کیا ہے۔ اس سورت کے اندر 8 رکوع ہیں اور 135 آیات بینات اس سورت کے اندر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ طٰہٰ کیوں رکھا گیا، اس کا نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے جو ہے ندا دی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ اب دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کے فضائل کیا ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت معاذ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، اور سورہ طٰہٰ اور سورہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے جو ہے عطا کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، ان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے حضور فرماتے ہیں مجھے عطا کی گئی ہیں، اور مفصل صورتیں یعنی اضافی حضور فرماتے مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے اس کلام کو سنا، قرآن عزیز فرقان حمید کی صورتوں میں سے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کو سنا، اتنا سونا اور پیارا کلام جو ہے جب انہوں نے سماعت فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، یہ اتنا مبارک کلام اور برکت والا اور اتنا سونا اور پیارا کلام کس امت کو جو ہے انہیں عطا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے قرآن عزیز فرقان حمید میرے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل فرمانا ہے، اور ان کی امت کو جو ہے اس قرآن کو عطا کرنا ہے۔ تو اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام جو ہے وہ نازل ہوگا، اور ان سینوں کو بھی مبارک ہو، فرشتے کہتے ہیں ان سینوں کو بھی مبارک ہو جن کے سینے کے اندر اس قرآن کو محفوظ رکھا جائے گا، یعنی حافظ قرآن ہیں، تو ان کو زبانوں کو بھی مبارک ہو جو اس کلام کو بار بار جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کے سینوں کے اندر اس قرآن کو جو ہے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کا جو ہے ایک اعزاز ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ کر جو ہے پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کو جو ہے وہ قبول کیا۔ یعنی جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے تو راستے میں کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ جا رہا ہوں۔
تو کسی نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے جا کر، تمہارے گھر کے اندر بھی اس کا پیغام جو ہے وہ کلام پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور آ کر دیکھا آپ کی بہن اور آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ اسلام سے سرفراز ہو چکے تھے، ایمان حضور کی ذات پر لا چکے تھے، تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت جو ہے وہ اندر بیٹھ کے کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی تو آپ کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ کس قدر عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ پھر جناب علی امت مسلمہ میں ان کا ایک نام جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے عدل و انصاف کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر مضامین کیا بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے جس میں دین کے عقائد، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور جناب علی اس کی قدرت، اور اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل کے ساتھ جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا، جو اس کا مضمون سے شامل ہے ان میں سے یہ ایک مضمون یہ ہے، قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ پہنچا دینا ہے، خود کو زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈالے جانے کا جو واقعہ ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر بیان ہوا، اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جابر و سرکش فرعون کے پاس بھیجنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے باز کرنے، جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ملنے اور جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے وہ اس صورت کے اندر بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں راستہ بنا دینا یہ بھی ایک عظیم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ معجزہ تھا، اور بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے اور فرعون اس کے لشکر جو ہے وہ ہلاک ہونے کا واقعہ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی بیان ہے۔ اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرنے، سامری کا سونے سے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا اظہار غضب کرنے وغیرہ کا ذکر بھی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ کریم نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ نمبر 3، جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان جو ہے اللہ کریم نے سورت کے اندر جو ہے بیان فرمایا۔ نمبر 4، قیامت کے دن ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کی جو حالت ہوگی، جو ان کے احوال ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہوگا، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ بھی اللہ کریم نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والے کا جو انجام ہے وہ بھی صورت کے اندر بیان ہوا۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین جو ہے وہ صورت کے اندر بیان ہوئی۔ نمبر 8، فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں سورہ مریم کے ساتھ سورہ طٰہٰ کو مناسبت کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اپنے سے ماقابل سورہ مریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے مریم کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات و حالات کو جو ہے وہ بیان کیا، جن میں سے بعض کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ مریم
کے اندر بیان کیا، اور بعض کے جو حالات ہیں ان کو صرف اجمالی طور پر تھوڑا سا اشارہ جو ہے وہ کیا۔ تو حضرت بعض مختصر جو ہے اس کے اندر بیان کیے گئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ، اور کچھ کی طرف جو ہے تھوڑا سا اشارہ لگ کیا۔ تو اب اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو کس طرح کے معجزات جو ہے وہ عطا کیے گئے، اور آپ علیہ السلام نے کس طرح ظالم بادشاہ کو حق کی دعوت دی، اور آپ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے بھائی کو یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سورۃ طٰہٰ کا تعارف، اس کا مقام نزول، اس کے فضائل اور اس کے اندر جو مضمون بیان ہوئے ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب